کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے ہندوستان کے مولویوں کہ پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں میں مسلمانوں نے این جی او بنا کے بے شمار قافلے فلسطین بھیجے، جو دوائیاں لے کر جا رہے ہیں، جو کپڑے لے کے جا رہے ہیں، جو ساز و سامان لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان زخمیوں کی مدد ہو سکے جو پریشان حال ہیں؟ کیا تم نے صرف دعا ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں فلسطین کی ایمبیسی نہیں ہے، ان کا اتھارٹی کا امبیسڈر نہیں رہتا کہ جس کے پاس جا کے تم بولو کہ یہ اتنے لاکھ روپے کا چیک ہے تمہارے لیے تاکہ تمہارے ساتھ یہودی لڑ رہے ہیں تو ہم پوری دنیا کے مسلمان تمہارے ساتھ کھڑے ہیں؟ بار بار پوچھتے ہو کیا کرنا ہے؟ جاؤ ان لوگوں کی مدد کرو، جا کے 500 روپے مسافے میں دے کے پلے پلائے ملاؤں کی دعائیں لینے سے بہتر ہے کہ ان زخمیوں کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کرو جو بار بار پکارتے کہ الہ العالمین کرے وہ مسلمان بندے کہاں ہیں اور کب تیری مدد ہماری طرف آئے گی؟ اپنوں کی یادیں خوشبو کی طرح ہوتی ہیں، چاہے کتنے بھی کھڑکی دروازے بند کر لو، ہوا کے جھونکے کے ساتھ اندر آ ہی جاتی ہیں۔ اب ہوا چلے نہ چلے، ہمارے عطر کے ساتھ بنائی یادیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ زمزم پرفیومز، حضرت نظام الدین سے نکلی خوشبو جو پچھلے 30 سال سے آپ کی یادوں کا حصہ ہے۔ اسرائیل کو بڑا گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، لیکن ذرا سی دیر میں گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ میری اور آپ کی طاقت نہیں، یہ اللہ کی طاقت۔ آپ نے دیکھا نا آج کل فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ مسجد اقصی جو ہے وہ تو ہمارا پہلا قبلہ ہے نا، اور مسجد اقصی پہ اسرائیل والے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل کی ظلم اور بربریت اور جارحیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ تو حد سے بڑھ گیا۔ پچھلے 1-2 سال کے اخبار اردو کے اٹھا کے پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ پچھلے 1-2 سال کے اردو کے اخبار اسرائیل کے ظلم سے بھرے پڑے۔ اگر رمضان میں بھی مسجد اقصی میں لوگ مسلمان عبادت کر رہے ہیں نا، وہاں بھی گولی چلاتے، وہاں بھی ڈنڈا چلاتے، کئی عورتوں کو مار دیا، کئی بچوں کو مار دیا، کئی بے قصوروں کو مار دیا۔ ظلم۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، جو اقوام متحدہ سلامتی کونسل ہے، UN، کئی دفعہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف قرارداد پاس کری کہ ظلم بند کرو، نہیں کرتا۔ اب آخر ظلم بڑھ گیا تو آخر کوئی حد تو ہوتی ہے نا۔ آج کل جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ ظلم کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آدمی کب تک برداشت کرے؟ بھئی عورتوں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، بچوں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، جو جیلوں کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا، جو ہسپتالوں میں مریض پڑے ہوئے ہیں فلسطینی بیچارے سسک سسک کے مر رہے ہیں وہ دیکھا نہیں جاتا۔ ظلم بہت بڑھ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ آج کل جو جنگ چل رہی ہے اور ابھی بھی بہت لوگ مارے جا رہے ہیں، اسرائیل کے بھی مارے جا رہے ہیں، فلسطین کے بھی مارے جا رہے ہیں۔ وہ تو اسرائیل تو پرانا پاپی ہے، اس کو تو پتہ ہی ہے، اس کو تو بہانہ ملنا چاہیے، اس نے تو فاسفورس کے بم مارے، جس کی گیس اور جس کا زہر ایسا ہوتا ہے بچے اور مہیلاؤں کی، عورتوں کی لاشیں بکھری پڑی، سارا ختم کر دیا۔ بہت ہمیں غم ہے اس بات۔ چینل والے بتاتے ہیں کہ 1400 مر گئے، 1500 مر گئے، کون گنتی کر سکتا ہے جناب؟ وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا، گنتی کون کر سکتا ہے؟ لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں بڑا دکھ ہے، ہمیں بڑا غم ہے اس بات کا، بہت افسوس ہے ہمیں۔ اور ہماری بھارت سرکار نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ہم بھی فلسطین کی آزادی میں فلسطین کے ساتھ ہیں۔ ہماری بھارت سرکار نے بیان دیا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں آزادی کے اندر۔ تو یہ حالات بہت زیادہ ہیں، ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں۔ بھئی جو آپ سے لڑ رہا ہے آپ اس سے لڑو، جو لڑ نہیں رہا، جو بیچاری عورتیں ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، غزہ پٹی کی لائٹ کاٹ دی، پانی کی لائن کاٹ دی، کھانے پینے کی سپلائی بند کر دی،
آج میں نے اخبار میں پڑھا کہ اسپتال میں اگر ایندھن نہیں پہنچا تو 4 دن سے بھی کم کا ایندھن ہے، پھر مریض سارے مر جائیں گے۔ تفصیل سے نہیں کہوں گا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ حماس والوں نے یا کسی اور گروپ نے ٹھیک ہے حملہ کیا، مجبور ہو کے کیا، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا مذہب اسلام تو چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم، جو عام شہری ہے نا، بچے ہیں، عورتیں ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کی ہوں، ہمارا مذہب اسلام ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم تو یہ اپیل کریں گے جنگ بند کرو، بات چیت کرو۔ ہم تو بھارت سرکار سے بھی اپیل کریں گے کہ بھارت سرکار بھی آگے آئے، UN بھی آگے آئے، بڑی پاورز بھی آگے آئے، جنگ بندی کرائیں اور بات چیت کر کے فلسطین کا آزادی کا مسئلہ حل کرائیں۔ فلسطین کو فلسطین کا حق ملنا چاہیے، قتل و غارت گری ختم ہونی چاہیے۔ میں نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف، ہم کسی جنگ کے حمایتی نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ ظلم بھی حد سے بڑا ہوا تھا، اس کا علاج کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ جب چاہے فرشتوں کو بھیج دے، جب چاہے انسانوں کو بھیج دے۔ بہرحال اسرائیل کی بڑی طاقت تھی، بڑی طاقت تھی۔ اسرائیل کو بڑا گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، لیکن ذرا سی دیر میں گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ میری اور آپ کی طاقت نہیں، اللہ کی طاقت۔ اللہ ہی بچائے ان سے۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، ہر ایک بہن بیٹی، ہر ایک بچے کی جان سلامت ہو، اور ہم تو اسرائیل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کی کن الفاظ سے مذمت کریں، الفاظ نہیں ہے، پرانا پاپی۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ، اور آپ سے بھی کہوں گا کہ صبر کیجئے، کوئی سوشل میڈیا نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں۔ ہمیں اللہ نے بتایا دعا کرو، بس آپ دعا کریے۔ آپ جھنڈے لے کے باہر نہ گھومو، سوشل میڈیا پہ ایک گالی آپ کو دیتا ہے، آپ اس کو گالی دے رہا ہو، نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تو ہم کو برگلانا چاہتے ہیں، وہ تو اسلامو فوبیا کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم دعا کریں گے، آپ بھی دعا کریے، اللہ سے دعا کریے، دعا سے بڑا تو کوئی ہتھیار ہوتا نہیں۔ اور اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کب کہاں فرشتوں کو اتارنا ہے، یہ اللہ جانتا ہے نا۔ اللہ سے میں تھوڑی کہوں گا، آپ تھوڑی کہیں گے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ سب کو حق ملے، اور یہ جو میڈیا والے ہیں نا، کبھی کبھی مسلمانوں کو بڑا بدنام کرتے ہیں، اللہ ان سے بچائے۔ ہم نے اپیل کی اپنے وزیر اعظم سے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں ان کا اثر ہے۔ اس وقت سب سے پاورفل شخصیت جو ہے اس وقت دنیا کی ہمارے مودی جی ہیں۔ شاید اس سے گزارش ہے، پہلی کوشش ان کی ہو کہ جنگ بند ہو جائے اور جو بمباری ہے وہ بند ہو جائے، نہ ادھر سے بم جائے نہ ادھر سے کوئی بم جائے، کیونکہ اس میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سب بچے مر رہے ہیں، اس میں عورتیں مر رہی ہیں، سب بے گناہ لوگ مر رہے ہیں۔ لہٰذا پہلی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جنگ بندی ہو، اس کے بعد بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کیا جائے۔ دیکھیے فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے بہت بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ وہ 70 سال سے چھولداریوں میں رہ رہے ہیں، وہ 70 سال سے ٹینٹ میں رہ رہے ہیں، پوری جنریشن ان کی ٹینٹ میں چھولداریوں میں گزر گئی ہے، اور وہاں کے اوپر اسرائیل ان کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے۔ اور خود اٹل بہاری واجپئی صاحب کی تقریر ہمارے موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی آکرمن کاری ہے اور فلسطینیوں کی زمین پر اس نے قبضہ کیا ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا۔ تو دیکھیے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کہ آپ مثلا 50 لوگوں کو مار دیا، فلسطینیوں کو 100 کو مار دیا، آپ سمجھے مسئلہ حل ہو گیا؟ جب تک کہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے سے، تو اس وقت تک یہ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل ہمیشہ پریشانی میں رہے گا جب تک وہ زمینوں کو چھوڑے گا نہیں۔ وہ یا تو اس کو ضروری ہے کہ وہ زمینیں چھوڑ کے فلسطینیوں کو جو ہے وہ وہاں کے اسی جگہوں کو بسا دے وہ، اور ان کو ان کی زمین مل جائے تو خود بخود امن قائم ہو جائے گا۔ یہی ہم نے اپنے یہاں کے پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کی ہے کہ بات چیت پہلے تو سب سے پہلا کام جنگ بندی کا ہے، کہ جنگ بندی ہو، نہ ادھر سے کوئی راکٹ، نہ ادھر سے کوئی راکٹ، نہ ادھر سے کوئی بم، نہ ادھر سے بھی کوئی بم، یہ ایسا کچھ بھی نہ ہو، اور اس کے بعد پھر بات چیت کے ذریعے سے جو جس کا جو حق ہے اس کو ملے۔ وہاں وہ جو ہے
अब बाहर से यहूदियों को बुलाकर फिलिस्तीनियों को ज़मीन पर इसराइल बसा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? इसराइली वो फिलिस्तीनी टेंट में रह रहे हैं, छोलदारियों में रह रहे हैं, और उनके घरों के ऊपर वो बाहर से रूस से यहूदी आ रहे हैं, और जर्मनी से यहूदी आ रहे हैं, और सबको उनको वहाँ पर बसाया जा रहा है। तो इसको इंसाफ नहीं कहते, और इससे कभी भी अमन कायम नहीं होगा। अगर अमन और सुकून इसराइल चाहता है कि इसराइल में अपना सुकून रहे, तो उनको फिलिस्तीनियों को उनका राइट, उनका अधिकार उनको देना होगा। और यही हमारी अपने इससे भी अपील है कि कोई भी आतंकवादी तंजीम वो 50 बन जाएंगी, एक ख़त्म होगी 10 और बन जाएंगी, वो ख़त्म नहीं हो पाएगा जब तक कि फिलिस्तीनियों को ये बच्चे मरेंगे, इनके बच्चे पैदा होंगे, वो आगे खड़े हो जाएंगे। तो ये मसला हल नहीं होने वाला उस वक्त तक जब तक कि फिलिस्तीनियों को उनका वतन न मिल जाए, फिलिस्तीनियों को उनकी जगह न मिल जाए, और फिलिस्तीनियों को उनका राइट अधिकार न मिल जाए। जो इसराइल का राइट है वो इसराइल तक रहे, जो फिलिस्तीनियों का राइट है वो फिलिस्तीनियों को मिलना चाहिए। मसला मुसलमान और यहूदियों का नहीं है, बल्कि ये मसला इंसानियत का है, इंसाफ का है। हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ अमन कायम हो, और अमन के लिए बुनियादी तौर पर इसराइल को रोकना होगा, उनके जुल्म को, उनकी बर्बरियत को रोकना होगा कि दुनिया में अमन और अमान कायम रहे। और फिलिस्तीन में, और हमारी तरफ से ये भी है, कहा गया इंटरव्यू में मेरी तरफ से दरगाशीब में, कि जो फिलिस्तीन में गुज़िश्ता 75 साल से जुल्म हो रहा है, उस पर तो कभी टीवी पे डिबेट होती नहीं है। आज ही क्यों डिबेट हो रही है? कई यूएन के रेजोल्यूशंस हैं, और हमारे भारत का भी एक कंसिस्टेंट उस पर रुख रहा है। भारत के जो राष्ट्रपिता गांधी जी ने एक बात कही थी, जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों के लिए, फ्रांस फ्रांसीसियों के लिए, उसी तरह से फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों के लिए। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का भी यही स्टैंड रहा है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी यही स्टैंड रहा है कि फिलिस्तीन जो है वो अरबों का है। तो हमारी भी वही फिलॉसफी है, और दुनिया की भी यही फिलॉसफी है कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, उनको अमन और शांति के साथ रहने दिया जाए, जुल्म और तशद्दुद उन पर ख़त्म हो। और हम दुनिया के मुसलमानों का फिलिस्तीन से रिश्ता है मस्जिद अल अक्सा का। मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों का पहला किबला है, और उनसे हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है, और उसके साथ साथ इंसानियत का भी है। और इंसानियत ये दर्स देती है कि मज़लूमों का साथ दो, वो अपनी जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ाएं, अपनी ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़ाएं। ये ज़मीन फिलिस्तीन की थी, उन्हीं की है, उनको आज़ादी मिलना चाहिए। जालिम हमेशा जालिम के साथ खड़ा होगा, मजलूम के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। और हर वो काम जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो सकती है, नरेंद्र मोदी अपना फ़र्ज जानते हैं वो काम करने के लिए। उन्हें एहसास था कि हम इजराइल के साथ अगर खड़े होंगे, इजराइल का आतंकवाद कभी उन्हें नजर नहीं आया, लेकिन मजलूम ने अगर कहीं रिएक्शन दे दिया, जवाब दे दिया, तो वो आतंकवादी हो गया। असल आतंकवादी अगर कोई है तो वो इजराइल है, और असल में जो मजलूम है वो फिलिस्तीनी अवाम, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को गड्ढे में डालकर, टायर जलाकर उन जिंदा जलाने का काम किया गया है। यह आतंकवाद न नरेंद्र मोदी को नजर आया, न उनके तमाम ग्रुप को नजर आया। ये तमाम के तमाम जालिम है, और जालिम का साथ हमेशा जालिम देता है। मुसलमान मजलूम के साथ है, मुसलमान अपने देश से प्यार करता है, और वो लोग अपने देश की, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आतंकवादी कहा जा रहा है। अगर हम अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, जैसे हमारे शहीदों ने कितने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, शहीद हुए, उन तमाम को अगर आतंकवादी कहा जा सकता है तो फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कहा जाना चाहिए। और अगर वो जंगे आज़ादी के सिपाही हमारे वो आतंकवादी नहीं थे तो फिलिस्तीन के लोग भी आतंकवादी नहीं है। उन पर जंग मुसल्लत की गई है, वो शरणार्थी थे जो उनकी जमीन पर काबिज हो गए हैं। ऐसे नाजायज कब्जेदार को पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों को ये चाहिए, यूएनओ को चाहिए कि वहां से बेदखल इजराइल को किया जाना चाहिए।